قریش کے نوجوانوں نے شیر مکہ کے لقب سے پکارتے تھے کیونکہ وہ جنگی میدان میں دشمن پر جھپٹتے تو پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیتے، اور قریش کو ایک زبردست دھچکا لگا کیونکہ اب محمد کے ساتھ قریش کا شیر بھی کھڑا تھا۔ انہیں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ جیسے مکہ کے سرداروں کو انجام تک پہنچایا، مگر قریش نے انہیں خاص طور پر نشانہ بنایا۔ پھر ہندا آئی اور ان کا جگر نکال کر چبایا۔ خون آلودہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق صرف خونی رشتہ نہیں تھا بلکہ ان دونوں نے ایک ہی دایا یعنی سویبہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے وہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بیٹے تھے، جنہیں قریش مکہ میں ایک باوقار سردار مانا جاتا تھا۔ ان کا تعلق قریش کے سب سے معزز خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ یہی وہ خاندان تھا جو کعبہ کی خدمت میں حاجیوں کو پانی پلانے اور اہل مکہ کی قیادت کا شرف رکھتا تھا۔ حضرت حمزہ بچپن ہی سے نبی علیہ السلام کے ساتھ کھیلتے، تربیت پاتے اور ایک دوسرے کے قریب رہے۔ یہی قریبی تعلق بعد میں دین کے لیے جان نثار کرنے کا جذبہ بن گیا۔ حضرت حمزہ کا بچپن بنو ہاشم کے معزز ماحول میں گزرا۔ وہ نہایت چاق و چوبند، ذہین، بہادر اور جسمانی طور پر مضبوط نوجوان تھے۔ ان کے چہرے پر رعب اور آنکھوں میں خودداری جھلکتی تھی۔ وہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکار پر جاتے، نیزہ بازی، گھوڑ سواری اور تلوار چلانے میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے۔ اسلام سے قبل بھی مکہ کے بڑے بڑے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ قریش کے مشاورت میں ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ جب کبھی مکہ میں کوئی قبیلائی معاملہ کھڑا ہوتا تھا تو حضرت حمزہ ان شخصیات میں سے تھے جن کی بات سنی جاتی تھی۔ شکار ان کا شوق ہی نہیں، فن بھی تھا۔ میدان جنگ میں تیز نگاہی، مضبوط جسم اور جری دل کے مالک تھے۔ قریش کے نوجوانوں نے شیر مکہ کے لقب سے پکارتے تھے کیونکہ وہ جنگی میدان میں دشمن پر جھپٹتے تو پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیتے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر حمزہ شکار پر نکلیں تو ہاتھ خالی واپس نہیں آتے، اور اگر لڑائی میں اتریں تو دشمن خالی ہاتھ نہیں بچتا۔ ایک دن نبی علیہ السلام تنہا خانہ کعبہ کے پاس تشریف فرما تھے کہ ابو جہل جو قریش کا سب سے بڑا دشمن تھا آیا اور سب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور یہاں تک کہ ہاتھ بھی اٹھایا۔ یہ منظر قریشی لونڈی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب حضرت حمزہ شکار سے واپس آ رہے تھے تو اس نے سارا ماجرا سنایا۔ حضرت حمزہ کا خون کھول اٹھا۔ وہ بغیر رکے اپنے شکار کا کمان سنبھالے بیت اللہ پہنچے جہاں ابو جہل قریشیوں میں بیٹھا تھا۔ انہوں نے سب کے سامنے کمان اس کے سر پر ماری اور کہا، تم محمد کو برا کہہ کر میری غیرت کو للکارتے ہو؟ سنو، میں بھی محمد کے دین پر ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ صرف ایک جذباتی لمحہ نہیں تھا بلکہ ایمان کی ابتدا تھی۔ اسی دن حضرت حمزہ دل سے مسلمان ہو گئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑے محافظ بن کر سامنے آئے۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور قریش کو ایک زبردست دھچکا لگا کیونکہ اب محمد کے ساتھ قریش کا شیر بھی کھڑا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اب صرف قریش کے بہادر نہیں بلکہ اسلام کے علمدار بن چکے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی حضرت حمزہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت و تعلق موجود تھا، مگر اسلام لانے کے بعد یہ تعلق ایمان اور اخلاص کی بنیاد پر مزید گہرا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی ہر دعوت، ہر غم، ہر تکلیف میں حضرت حمزہ ساتھ کھڑے ہوتے۔ جب قریش کے سردار بلال، عمار، خباب اور دیگر مسلمانوں پر ظلم کرتے تو حضرت حمزہ بے جھجک ان کا دفاع کرتے۔ حضرت حمزہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ محمد کے ساتھ جو ہوگا میں اس کے ساتھ ہوں۔ چنانچہ جب بھی کوئی قریشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی منصوبہ بناتا، حضرت حمزہ اس کے سامنے ڈٹ جاتے۔ میدان بدر میں حضرت حمزہ کی تلوار قریش پر بجلی بن کر گری۔ انہوں نے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ جیسے مکہ کے سرداروں کو انجام تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دائیں بازوں کی قیادت سونپی تھی۔ ان کے وار اتنے کاری تھے کہ کفار کے دل دہل گئے۔ ان کی بہادری نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ نے ایسی شجاعت کا مظاہرہ کیا جو تاریخ میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ انہوں نے ایک ہی دن میں 30 سے زیادہ دشمنوں کو مارا۔ وہ نہایت مستعد، غیر معمولی جرأت کے ساتھ لڑتے رہے، مگر قریش نے انہیں خاص طور پر نشانہ بنایا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے وحشی بن حرب نامی حبشی غلام کو وعدہ دیا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کرے گا تو اسے آزادی ملے گی۔ وحشی نے دور سے چھپ کر ایک زہریلا نیزہ مارا جو ان کے پیٹ میں لگا اور حمزہ زمین پر گر پڑے۔ پھر ہندا آئی اور ان کا جگر نکال کر چبایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے جسم کے پاس تشریف لائے۔ جسم کی بے حرمتی اور خون آلودہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے حمزہ سے بہتر کسی انسان کو نہیں پایا۔ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ الگ پڑھائی اور پھر ایک ایک شہید کے ساتھ بار بار نماز جنازہ ادا کی اور ہر بار حضرت حمزہ کو مقدم رکھا۔
انہیں احد کے میدان میں دیگر شہداء کے ساتھ دفن کیا گیا، جہاں آج بھی ان کی قبر موجود ہے اور زائرین اس عظیم شہید کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار احد کے مقام پر تشریف لے جاتے، ان کی قبر پر بیٹھتے، دعا کرتے اور ان کی یاد میں روتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار کا لقب دیا اور فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے حمزہ نکلیں گے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کا تذکرہ ہمیشہ محبت، فخر اور آنسوؤں کے ساتھ کرتے تھے۔